یہ وعد ہمارا جوائن کوتا تجزیہ کار بلال ڈارا، بہت بہت شکریہ بلال ڈار صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جی شکریہ۔ جی بلال صاحب، اس وقت جو ہے وہ بھارت کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بھارت نے تو روز اول سے ہمیشہ ہی پاکستان کے اوپر جارحیت مسلط کی ہے۔ جتنی بھی آج تک پاکستان بھارت جنگیں ہوئی ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ ہمیشہ بھارت نے ہی پہل کی اور پاکستان ہمیشہ اپنا ڈیفینس کرتا رہا، اور پاکستان نے ہمیشہ ایک عالمی سطح پر عالمی قوانین کی پاسداری کی اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ اور اب چونکہ بھارت مسلسل حملے کر رہا ہے، اور دوسرا دن تھا جو بھارت نے حملے کی اور پاکستان کی افواج نے، بڑی فوج نے اور خاص طور پہ ایئر فورس نے بہت اچھے طریقے سے بھارت کو دندان شکن جواب دیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ بھارت اب اس خطے میں امن نہیں چاہتا، اور اب ظاہری بات ہے ہمارے لیے بھی وہ پالیسی وہ پوزیشن آ چکی ہے کہ جب اب ہمیں بامر مجبوری ہمیں بھارت کے اوپر اٹیک کرنا پڑے گا، اور اس کا انڈیا کل پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنی تقریر میں بھی دے دیا تھا کہ بھارت نے جو پاکستان پہ حملہ کیا ہے اب اسے اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ تو ظاہری بات ہے اب پاکستان بھی پوری طرح سے تیار ہے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں بچا چھوڑا اس نے، کیونکہ اگر ہم بھارت کے مقابلے میں دیکھیں تو ہم رقبے کے حساب سے، آبادی کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے ہم بھارت سے بہت چھوٹا ملک ہے پاکستان۔ تو ہمیں اپنے ڈیفینس کے لیے پھر منہ توڑ جواب دینا پڑے گا، اور اس میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہی اپنانی پڑے گی۔ اور ہماری پالیسی، ہماری جو پاکستان کی ڈاکٹرائن ہے، اس حوالے سے بڑی واضح ہے کہ پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی ڈاکٹرائن ہے، ایٹمی ڈاکٹرائن، وہ بڑی واضح ہے۔ اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم چونکہ بھارت سے چھوٹے ملک ہیں، لیکن ہم پہلے کنونشنل وار میں بھارت کو روکنے کی اور ان کو منہ توڑ جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا اسٹیج آ گیا جہاں ہمیں محسوس ہوا کہ ہم خدا نہ خواستہ ہار رہے ہیں، یا تو ہم غلامی کے بجائے موت کو ترجیح دیں گے، اور اس معاملے میں مرنے سے پہلے ہم بھارت کے اوپر اٹامک حملہ کریں گے، اور اس کے جواب میں ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی اٹیک ہوگا، لیکن ہم بھارت کی یا ہندوؤں کی اس غلامی میں کسی صورت بھی نہیں جائیں گے جو کہ وہاں پہلے ہم نے بڑی مشکلوں سے یہ آزادی حاصل کی ہے۔ تو لہٰذا اگر یہاں پہ اگر کوئی ایسی اٹامک ویپنس کا استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ پورا خطہ نہیں بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی، کیونکہ اٹامک ویپن کے جو اثرات ہیں وہ محدود نہیں رہتے، وہ تابکاری ہوا کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہے۔ اور یہ جو خطہ ہمارا ہے جس میں خاص طور پہ یہ جو سیاچن ہے، کیٹو ہے، یہ گلیشیئرز ہیں، یہ گلیشیئرز دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی کو میٹھا صاف پانی مہیا کرتے ہیں پینے کا اور زراعت کے لیے۔ تو اگر یہ اٹامک وار کے نتیجے میں یہ میلٹ ہو گئے تو پوری دنیا بھی، اس آدھی دنیا سیلاب میں بھی ڈوبے گی، اور اس کے بعد دنیا کے پاس پانی نہیں ہوگا، اور پورے کا پورا گلوبلی جو ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور اس کے نقصانات سے دنیا کا کوئی بھی ملک بچ نہیں سکے گا۔ اگر کوئی ملک یہ سمجھتا ہے کہ میں اس خطے سے، پاکستان بھارت سے بہت دور رہتا ہوں تو میں اس ایٹمی جنگ کے اثرات سے بچ جاؤں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اب ظاہری بات ہے پاکستان کی فوج پوری طرح سے تیار ہے، اور جس طرح سے ماشاءاللہ بھارت کو جواب دیا گیا ہے، یہ بھارت کے لیے بھی ان کے بھی ہول چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ایک بہت آسان ٹارگٹ ہے، ہم آئیں گے، حملہ کریں گے اور وہ پاکستان آگے سے چپ کر جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ 3 رافیل طیارے اپنے ضائع کروانے کے بعد، اور 2 دوسرے مگ جو سیریل ہیں وہ ضائع کرانے کے بعد، اور پھر اتنی مار کھانے کے بعد کہ آپ کے سامنے ہے کہ جو کشمیر سیکٹر کے اندر لائن آف کنٹرول کے اوپر ہوا کہ بھارت کی چوکیوں سے پھر سفید پرچم چلا کے پرچم لہرائے گئے، اور وہ پرچم لہرا کے پیغام دیا گیا کہ وہ مزید جنگ نہیں چاہتے، لڑنا نہیں چاہتے، تو اس لیے انہوں نے یہ طریقہ کار کر کے اپنی جان چھڑائی ہے۔ تو ان کو نظر آ گیا ہے کہ اب انہیں مار پڑنی ہے، اور پوری پاکستانی قوم پوری طرح سے تیار ہے، اور کسی بھی طرح سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی میں اسلام آباد کے اندر ہوں، اس وقت بھی سچویشن یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے ساتھ جڑواں شہر راولپنڈی میں معمولات زندگی بالکل اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح پہلے چل رہے تھے۔ عوام بالکل نارمل ہیں، کام کاروبار کھلے ہوئے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے دفاتر میں بھی آئے ہوئے ہیں، اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں، اور سب چیزیں نارملائز ہیں الحمدللہ۔ قوم کا اس سے ثابت ہوتا ہے جذبہ بہت بلند ہے، اور وہ کسی صورت خدا نہ خواستہ خوف زدہ ہے یا پیچھے ہٹنے کے خیال ہے۔ جی
جی بلال ڈار صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھارت چاہتا کیا ہے آخر، کیوں یہ سب ڈرامے کر رہا ہے وہ؟ دیکھیں بھارت ایکچولی بھارت کو یہ زوم تھا یا یہ اس کی خام خیالی تھی، اس کے ذہن میں یہ بات شاید کہیں ڈالی گئی تھی یا ڈلی ہوئی تھی کہ وہ شاید اس پوری جنوبی ایشیا کو کنٹرول کرے گا اور ایشیا کا لیڈر بن کے پھرے گا، جیسے امریکہ ہے یا رشیا ہے یا چائنا ہے. تو وہ اس کا خیال تھا کہ وہ چائنا کو ریپلیس کرے گا اور پاکستان کو سب کو آگے لگائے گا اور اس خطے کو کنٹرول کرے گا اور یہاں اپنا کوئی ورلڈ آرڈر جاری کرے گا یا اس خطے کا کوئی ورلڈ آرڈر جاری کرے گا، قوانین جاری کرے گا. لیکن اسے لگ سمجھ گئی ہے کہ جب اس کے اپنے رافیل گرے ہیں اور اس کو لگ سمجھ گئی ہے، جب اس کو منہ توڑ جواب ملا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور آج میں کل سے میں انڈین میڈیا کو بھی مسلسل مانیٹر کر رہا ہوں. انڈین ٹی وی چینلز کے اوپر، نیوز چینلز کے اوپر اب وہ دہانیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان ہم پہ حملہ کرنے والا ہے، عالمی دنیا اس کا نوٹس لے، عالمی دنیا پاکستان کو انڈیا پہ حملہ کرنے سے روکے. اور وہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ مسلسل اپنے پروگراموں کے اندر، اپنے ایونٹس کے اندر وہ مسلسل یہ اپیلیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان کو انڈیا کے اوپر حملہ کرنے سے روکا جائے. تو اتنے تو ان کے اندر دم خم ہے یا اتنی تو ان کے اندر برداشت ہے، وہ تو اب رونے پہ آئے ہوئے ہیں. لیکن اب جاری بات ہے، جواب تو دینا ہوگا اور پاکستانی قوم بھی کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. جواب دیے بغیر تو یہ معاملات طے نہیں ہوں گے. اب تو پاکستان انشاءاللہ کسی وقت بھی اس کا اور مزید، پہلے بھی ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے، ان کے ہتھیارے گرا کے، مسلسل ان کے جی ڈرونز بلال گرا صاحب، کے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ سفارتی سطح پر اس کو حل نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں سفارتی پاکستان میں کی تو پہلے روز سے یہی، ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی اور پاکستان مسلسل عالمی دنیا سے یہی اپیل کرتا رہا. پاکستان نے یہ بھی کہا کہ پہلگام واقعے کا آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم پہ الزام لگا دیا گیا کہ ہم نے خدا نخواستہ یہ واقعہ کروایا ہے. تو یہ تو بالکل سراسر غلط ہے. نہ کوئی تحقیق ہوئی، نہ کوئی ثبوت ملا، نہ کوئی چیز سامنے ایویڈنس لے کے آئے اور ایک دم سے پاکستان پہ الزام ڈال دیا. تو پاکستان نے عالمی سطح پہ تمام ملکوں کو اپنی سفارتکاری کے ذریعے اور دوسرے طریقوں کے ذریعے عالمی دنیا کو یہ پیشکش کی کہ آپ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں. نہ پاکستان تحقیقات کریں، نہ بھارت تحقیقات کریں، بلکہ عالمی سطح پر کچھ ممالک یا ادارے، انٹرنیشنل ادارے اس کی تحقیقات کریں اور جو بھی سزا وار پائے اس کو سزا دی جائے. اور ہم ہر طرح سے کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں. اور دنیا کے کئی ممالک نے اس تجویز کو جی سراہا اور جی اس میں بلال انہوں صاحب، نے بہت بہت شکریہ.